الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس نشست کے اندر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کریں گے اور اس کے ضمن میں بہت ساری اہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس سے بھی زیادہ اہم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اس کا مقصد کیا ہے، قرآن کی روشنی میں اسے سمجھنے کی ہم انشاءاللہ جد و جہد کریں گے۔ پہلا اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلا کام ہم جو کریں گے کہ وہ میلاد کا معنی سمجھیں گے۔ میلاد کا معنی ہے ولادت، پیدائش، بچے کا پیدا ہونا۔ ویسے اصطلاح کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں میلاد کا لفظ استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ولادت کا وقت کیا ہے۔ تو مورخین جو تاریخ لکھنے والے ہیں اور اسی طریقے سے محدثین، ان کے جو اکثر کا جو اقوال ہے یعنی قول ہے، زیادہ محدثین اور مورخین اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بروز پیر جو ہے وہ 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور بعض مورخین نے اس کو مختلف بھی لکھا ہے، بعض نے 12 بھی لکھا ہے، بعض نے ایک دیگر تاریخ کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن جو ہے اکثریت کی جو رائے ہے وہ ہے 9 جو ہے نا تاریخ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 9 تاریخ ہے۔ اور تقریباً جو ہے علماء کرام، تمام مکاتب فکر اس بات پر، کثیر علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی اہم بات جو ہے کہ میلاد منایا کیسے جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے اس پر خوشی کا یہ موقع ہے۔ تو اس کے بارے میں میں عرض کروں گا کہ ولادت کا جو مروجہ طریقہ ہے یعنی میلاد منانے کا، اس کے بارے میں علماء کو ایک مقام پر اکٹھے ہو کر جو ہے اس کے بارے میں یک رائے گئی سے ایک لائحہ عمل جو ہے طے کرنا چاہیے، کیونکہ امت اس کے اندر افراط اور تفرید میں پڑ چکی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اہمیت کے حامل جو امور تھے ان کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو لے کر آگے چلتے، لیکن ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں اور غیر اہم، یعنی ہم ولادت کی خوشی تو مناتے ہیں لیکن اس مقاصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ہیں انہیں بالکل پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو علماء امت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھی وہ اس کے بارے میں یکرائیگی اختیار کریں اور امت کو میلاد کے مقاصد کی طرف متوجہ کریں۔ اب میلاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، تو اس کو کیسے اس خوشی کا اظہار کیا جائے؟ تو ایک حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس دن میری ولادت ہوئی تھی، دوسرا جو ہے اسی دن مجھ پر اللہ نے وحی کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اگر خوشی کا کوئی ایک طریقہ موجود ہے تو وہ ہے روزہ رکھنا۔ یعنی میلاد منانے کا اگر کوئی طریقہ ہے شریعت کے اندر کسی درجے میں تو وہ ہے روزہ رکھنا، اور اسی طریقے سے دیگر مستحسن اعمال، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ہاں آنا ہی جو ہے وہ ایک بہت جو ہے نا امت کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں اتنے لاڈلے اور پیارے نبی عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک پڑھنا، روزہ رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور جو ہے درود پاک پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب عطا کیے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے نا اس پیدائش والے مہینے میں ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے اس امت کو بالکل آگاہی نہیں ہے۔ تو آج اس ایپیسوڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو مقصد ہے، ویسے تو 7 مقاصد قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں
کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 7 مقاصد کے حصول کے لیے دنیا میں بھیجا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آنے کا مقصد پہلے یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت پر پوری امت کو لگا دیں، پوری انسانیت کو لگا دیں۔ قرآن سورۃ النحل کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو اللہ کی عبادت پر لگا دیں، اور اس کے بعد جو طاغوت ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے دنیا میں معبود بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ انسانیت کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے، بتوں کی صورت میں ہے، تو ان سب سے ہٹا کر اللہ کے نبی پوری امت کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ یہ ہے سب سے اول مقصد۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو، میں نے کچھ دن پہلے اسی سوشل میڈیا پر ہی میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، اس کے اندر ایک پیر صاحب کو لوگ باقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ انسانیت کو سجدہ تو تعظیمی جائز ہی نہیں ہے، تعظیمی بھی اگر کوئی ہم عظمت کے لحاظ سے کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس پر تمام مکاتب مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور دوسرا اہم مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ سے ڈرانا ہے کہ اللہ نے برے اعمال پر وہ جزا اور سزا کا انتظام کیا ہے، اور دوسری بات کہ بھی اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے احسن اور اچھے اعمال پر بنا کر رکھی ہیں امت کے لیے، انسانوں کے لیے، جنت الفردوس، اسی طریقے سے جنت کے درجات کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا کہ گناہوں سے بچیں وہ، اور نیکی کے اعمال کی طرف آئیں تاکہ اللہ انہیں جنت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورۃ کہف کے اندر وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے نبیوں کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں ہمارے عذابات سے، اور لوگوں کو ہماری نعمتوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ گناہوں سے بچ کر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بہت ہی اچھے اعمال کے بدلے میں بہت ہی اچھی نعمتیں عطا فرمائیں گے دنیا کے۔ تیسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ انبیاء کرام خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کا جو ایک اہم مقصد وہ یہ ہے کہ امت کے اختلاف کو ختم کر دیں اور اس کے بعد امت کو صراط مستقیم پر لگا دیں۔ تو یہ انبیاء کے اہم مقاصد ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم 3 مقاصد ہی بیان کریں گے کہ پہلا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف پوری امت کو، پوری انسانیت کو اکٹھا کر دیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ دوسرا مقصد سورۃ النحل کے اندر ہی اللہ نے بیان کیا کہ امت کو اختلاف سے نکالے، امت کو اختلاف سے نکال کر ایک راستہ صراط مستقیم پر چلا دیں۔ تیسرا مقصد کہ لوگوں کو گناہوں سے بچا کر، جہنم کے عذابات سے ڈرا کر، امت کو اچھے اعمال میں لگا کر جنت کی نعمتوں کے بارے میں آگاہی دیں کہ اللہ اچھے اعمال پر جنت عطا فرمائیں گے، اور برے اعمال پر وہ اللہ رب العزت وہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ اہم مقصد ہے۔ امت کو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اور ان کے مقاصد کے متعلق آگاہی دینا بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ امت افراد و تفرید کے اندر چلی گئی ہے۔ وہ امت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بھلا کر صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کو ہی کل دین سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی طرف